خدا کی عزت کی قسم وہ جیت گئے۔ حکومت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سروں پر اور ایک دلوں پر۔ سروں پر فرعون، یزید، نمرود، قارون، شداد، ان کی حکومت تھی، لیکن دلوں پر حکومت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ نمبر 4، وہ لوگ جنہوں نے صرف اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ تحریک لبیک کو کسی نے آگے آنے ہی نہیں دینا، انہوں نے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی۔ جن صحابہ نے بدر میں قربانیاں دی تھی، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک دن مکہ بھی فتح ہوگا۔ اسی طرح آگے چلیں، نمبر 5، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ 21 سال کے بعد مکہ فتح ہوا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک لمحے میں سب کچھ بدل جاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، کانپتے مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ جو جد و جہد کی کوشش کی، یہ تعلیم امت کے لیے تھی، اور ہمارا کام تحریک لبیک کا کام تھا اذان دینا، اور تحریک لبیک پاکستان نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اذان دی رسول اللہ کے نظام کی، حضور کے دین کی۔ اب جس کے مقدر میں وہ آواز پہنچی، اس نے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیا۔ نمبر 6، وقت تھا کسی نے نواز شریف کے ساتھ اپنی وفا کا اظہار کیا، کسی نے زرداری کے ساتھ اپنی وفا کا ثبوت دیا، کسی نے آزاد امیدواروں کے ساتھ اپنی وفاؤں کا ثبوت دیا۔ تحریک لبیک پاکستان والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے کوئی غرض و غایت نہیں دیکھی۔ جب دنیا ایک طرف جا رہی تھی تو انہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کا ثبوت دیا۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی حضور کے دین کا سپاہی رکھے۔ نمبر 7، جو آزاد اراکین منتخب ہو رہے ہیں ان کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا۔ ایک دور تھا جب غلام خریدے جاتے تھے، آج آزاد خریدے جا رہے ہیں، ان کی بولیاں لگ رہی ہیں، ان کی منڈیاں لگ رہی ہیں، پھر سے وہی پریشانیاں ہوں گی، پھر سے وہی بھوک ہوگی، پھر سے وہی ڈکیتیاں ہوگی، پھر سے وہی قتل و غارت ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔